تو پہلے تو وہ ذرا حیران ہوئے، انہوں نے کہا کہ آپ کام کریں گی، تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ کیا لیڈیز نہیں کرتی ہیں کام، تو کہنے لگے کہ نہیں اصل میں آتے نہیں ہیں سوشل ورک میں۔ 1992 میں دلیپ کمار صاحب نے بھی بلایا اور انہوں نے کہا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، پھر اس کے لیے فنڈز جمع ہوئے، 4 کروڑ کے قریب وہ لائے، ہم نے جو رپورٹس دی کہاں کتنی بیوہ ہو گئی ہیں، کتنے بچے یتیم ہو گئے ہیں، کہ یونائٹڈ نیشن نے مجھے انوائٹ کیا 2 سال پہلے، تو میں گئی وہاں پر اور مجھے اندازہ یہ ہوا کہ پوری دنیا سے صرف 2 مسلمان تھے وہاں پر۔ اب یا تو وہ لوگ کال نہیں کرتے ہیں مسلمانوں کو، یا یہ کہ مسلمان خود نہیں جاتے ہیں۔ رائٹرز اینڈ جرنلسٹ ایسوسی ایشن یو این کی، اس نے بلایا لاسٹ ایئر۔ یہاں اگر آپ نہیں ہوں گے تو پھر نمائندگی آپ کی ہوگی ہی نہیں۔ مجھے آئیوا کے لیے انٹرنیشنل ایوارڈ ملا GES سمٹ میں، وہ ایک ہندو لیڈی کی نامینیشن پر ہوا، تو ہر ماڈرنزم جیسے تھا کہ فیشن ڈیزائننگ ہے یا کوئی بھی چیز ہے، اس کو شریعت کا فریم ورک، یہاں تک کہ جرنلزم، کہ ہمارے بچے جو ہیں پڑھ رہے ہیں چاہے مدرسوں میں ہوں یا کہیں بھی ہوں، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہماری سوسائٹیز ریفلیکٹ نہیں کر رہی اسلام کو۔ تو ایک تو جہالت ہے، مذہب سے بھی جہالت، اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ کہ غربت، لیڈیز کا جو پہلو ہے وہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ان کی گودوں میں نئی نسل پروان چڑھ رہی ہے، کہ کس ایجنڈے کے تحت وہ پال رہی ہیں اپنے بچوں کو، کیا ان کے ذہن میں ہے کہ یہ 20 سال بعد یہ بچہ کیا بنے گا۔ انڈین میڈیا بک کے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشنز پانے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں۔ آج ہمارے ساتھ عظما نہید میڈم ہے، اور ان سے کچھ جانکاری لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے بہت سارے آرگنائزیشن ہیں اور وہ کیا کیا کرتی ہیں۔ میم آپ کا بہت بہت شکریہ انڈین میڈیا بک سے جوائن کرنے کے لیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میم پہلے آپ سے یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ آپ کا برتھ پلیس کہاں کا ہے؟ میرا تعلق دیوبند سے ہے، دیوبند میں پیدا ہوئی۔ اچھا، اور آپ کی تعلیم؟ میری بنیادی دیوبند سے ہی ہوئی ہے، اور اس کے بعد پھر علی گڑھ، اور پھر ماسٹرز میں نے جو اسلامک اسٹڈیز کی جو فاضل دینیات کی سند ہوتی ہے وہ دیوبند سے ہی لی، جامع دینیات ادارہ۔ تو آگے چل کے یہ جو آپ اقرا فاؤنڈیشن کے انٹرنیشنل اقرا فاؤنڈیشن سے جڑی، تو یہ کیسے پورا پروسیس ہوا اور یہ کیسے یہاں پہ آیا، اس کے بارے میں تھوڑا بریف ڈیٹیل دیجیے۔ یہ بڑا دلچسپ ہے، کیونکہ میرا جو خاندانی بیک گراؤنڈ ہے وہ سارا علماء کا ہے، اور کوئی خاندان میں کبھی کسی نے باہر جا کے کچھ کیا نہیں تھا کام، لیکن یہ کہ 1992 میں میرا گھر تھا 5 مالے کے اوپر بمبئی میں، منارہ مسجد کے بیک سائڈ پر، تو وہاں سے میں سارا نظارہ دیکھ رہی تھی کہ کتنی چاروں طرف آگ لگی ہوئی ہے اور کہاں کہاں کیا کیا ہو رہا ہے۔ کچھ رشتہ دار باہر تھے فورن میں، جو جرنلسٹ بھی تھے اس میں اپنا اخباروں میں، تو ایڈیٹر تھے، تو وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ کیا حالات ہیں، تو میں ان کو رپورٹ کرنے لگی۔ اور اس کے بعد جو دوسری چیزیں تھیں، جیسے کیا کہتے ہیں پرسنل لاء بورڈ یا علماء اکرام کا کیا ری ایکشن ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور اس زمانے میں ملنے جا رہے تھے وہاں اس وقت کے PM سے، تو کسی نہ کسی طرح میں کنیکٹ ہوتی چلی گئی لوگوں نے، جو پریشان حال لوگ ہیں ان کے ساتھ میں ان سے بات کر رہی ہوں، پوچھ رہی ہوں، تو فلم والوں کے وہ آنے لگے، فون آنے لگے، شبانہ اعظمی کا آیا، پھر دلیپ کمار صاحب کا فون آیا، تو کچھ ایسا ہو گیا، کیونکہ وہ ایریا بالکل سینٹرل ایریا تھا، تب مجھے یہ احساس ہوا کہ مجھے باقاعدہ کچھ کرنا چاہیے، مطلب وہاں سے مجھے یہ احساس ہوا کہ تھوڑا سا کام کرنے سے کتنا بڑا فائدہ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہاں ایک حملہ ہونے والا تھا، موب آنے والا تھا منارہ مسجد کے اوپر، لیکن میں نے امیڈیٹلی دلیپ کمار صاحب کو خبر کی، دلیپ کمار صاحب نے جو ہے وہ کمشنر کو فون کیا اور وہ رک گیا، تو وہ مجھے خوشی ہوئی کہ اچھا میرے کرنے سے اتنا ہو سکتا ہے، اتنا بڑا کام تو میں باقاعدہ کروں، تو میں پھر امن کمیٹی گئی
اور جس کے 25 سینٹرز تھے، ان سے میں نے بات کی جہاں ریفیوجی 5000 ریفیوجی آئے ہوئے تھے. تو پہلے تو وہ ذرا حیران ہوئے، انہوں نے کہا کہ آپ کام کریں گی، تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ کیا لیڈیز نہیں کرتی ہیں کام. تو کہنے لگے کہ نہیں، اصل میں آتے نہیں ہیں سوشل ورک میں. تو میں نے کہا کہ کام تو اچھا اور برا ہم بناتے ہیں، کام تھوڑی برا ہوتا ہے، ہم اسے اچھے سے کریں گے تو وہ اچھا بن جائے گا. تو انہوں نے مجھے بڑا ریسپیکٹ فلی میرے ساتھ ایک کیبن دیا مجھے، انہوں نے بہت چھوٹا سا کیبن تھا، اور وہاں میں نے کلیکٹرز کے فارم بھرنے شروع کیے، اور نیچے تک لمبی لائن تھی. بچے میرے چھوٹے سے تھے تو میں کچھ گھنٹے دے پاتی تھی، لیکن اس میں بھی میں ایگزاسٹ ہو جاتی تھی، اتنا رش تھا لوگوں کا. لیکن اس کا اندازہ ہوا کہ میں جو کچھ ان کے نقصان ہیں وہ لکھتی ہوں، اور ان کو میں تھوڑا سا بڑا چڑھا کے ہی لکھتی تھی کہ تاکہ اصل مل جائے ان کو جتنا نقصان ہوا ہے. یہ کرتے کرتے پھر اسی زمانے میں دلیپ کمار صاحب نے بھی بلایا، اور انہوں نے کہا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. پھر اس کے لیے فنڈز جمع ہوئے، 4 کروڑ کے قریب وہ لائے. ہم نے جو رپورٹس تھیں، کہاں کتنی بیوہ ہو گئی ہیں، کتنے بچے یتیم ہو گئے ہیں. اور یہ 25 فائلیں تھیں امن کمیٹی کی جو ڈفرینٹ سینٹر کی. تو انہوں نے مجھے ذمہ داری دی کہ آپ لے کے جائیں گی یہ فائل، آپ ریپرزینٹ کریں گی پوری امن کمیٹی. تو ایک طرح سے اچیومنٹ بھی مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اگر انسان کام کے لیے نکلتا ہے تو کس طرح اللہ کی مدد آتی ہے، اور کس طرح لوگ اس کی پذیرائی کرتے ہیں اور آپ کو سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں. تو وہ خوشی بھی تھی مجھے ایک طرح سے، تو اس سے ہمت بڑھی میری کام کی. اس کے بعد جو ہے انجمن اسلام کے جو ایک کالج ہے سابو صدیق کالج، اس کے پرنسپل نے مجھے انوائٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ یہاں ڈراپ آؤٹ بچیوں کی بڑی تعداد ہے، اور ہمارا پالی ٹیکنک ہے، اس میں آپ کیا چیز شروع کر سکتی ہیں. تو وہ وہاں میں نے باقاعدہ ایک ان کو 23 کورسز کا ایک پروجیکٹ دیا. سب کچھ نیا تھا میرے لیے، مطلب کوئی میری نہ تعلیم سے میرا تعلق تھا، نہ کوئی خاندانی بیک گراؤنڈ تھا ٹیکنیکل فیلڈ کا. لیکن میں نے ساری چیزیں اس طرح دی کہ مسلمان بچیاں ڈری ہوئی ہیں، ان کے پیرنٹ ڈرے ہوئے ہیں، اسکولوں سے اٹھ چکے ہیں، وہاں نہیں بھیجنا چاہتے ہیں. تو ہر ماڈرنزم جیسے تھا کہ فیشن ڈیزائننگ ہے یا کوئی بھی چیز ہے، اس کو شریعت کا فریم ورک میں نے وہی لیا کہ ایوری تھنگ ان دا فریم ورک آف شریعہ، یہاں تک کہ جرنلزم. بچیوں کی یہ بڑی ایک شکایت تھی کہ ہم کوالیفائڈ ہیں، پوسٹ گریجویٹ بھی ہیں، لیکن اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں غلط لکھا جا رہا ہے میڈیا میں، لیکن ہم جب جواب دیتے ہیں تو اس کو پبلش نہیں کیا جاتا. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ جرنلسٹک ٹیکنک سے ہی واقف نہیں ہیں، کن چیزوں کی بنیاد پہ آپ کی رپورٹ چھپے گی. رپورٹ تو ضرور چھپے گی، کیونکہ جو کوئی لکھتا ہے اس کو اس کا جواب بھی چاہیے، یہ نیچرل. تو اس طرح میں نے جرنلزم بھی وہاں پہ لانچ کیا، انکلوڈنگ 23 کورسز. اور اس میں ٹائمز آف انڈیا کی ایک اسسٹنٹ ایڈیٹر تھی جو مسلمان تھی، ان کو اپوائنٹ کیا. اور وہ 15 گیسٹ لیکچرر لایا کرتی تھی اپنے ساتھ، اور سارا یہ فری ہو رہا تھا کام. اس سے اتنا زبردست اس کا امپیکٹ تھا کہ بڑی بڑی شخصیات ہمیں یعنی ہمارے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار. اور پھر جب یہ بچیاں ٹرینڈ ہوئیں ٹیکسٹائل ڈیزائننگ میں، فیشن ڈیزائننگ میں، تو میں نے ایک پہلی بار ایک حجاب شو کیا وہاں پر. اس کا بھی پورے شہر میں بڑا ہنگامہ تھا کہ عالم کی بیٹی ہیں، کیا کر رہی ہیں، کیوں کر رہی ہیں. تو پرنسپل مجھے بلا کے کہتے تھے کہ بھئی لوگ بڑے پریشان ہیں. میں نے کہا ان سے کہیے کہ آپ اپنی عورتوں کو بھیج دیجئے. تو وہ عورتیں آئیں، 800 کے قریب خواتین تھیں. تو میں نے ایک لیکچر اس میں لیا تھا کہ یہ بچیاں جو بنا رہی ہیں، حجاب بنا رہی ہیں، مطلب بہت سارے آئٹمس تھے جو بنا رہی تھیں، بہت محنت کی تھی ہم نے، صرف 1 سال کے اندر یہ پورا رزلٹ آ گیا تھا. تو ہم نے کہا کہ یہ بچیاں خود پہن کے آپ کو بتائیں گی کہ حجاب انہوں نے جو بنایا وہ دیکھنے میں کیسا لگتا ہے. تو میں نے کہا یہ کوئی فیشن شو تھوڑی ہو رہا ہے، آپ بیٹھی ہیں، یہ خود پیش کر رہی ہیں، ان کی بھی خوشی ہے. اور پھر میں نے ایک لیکچر بھی لیا اسلام پر کہ اسلام میں پردہ کیا ہے، اس میں کہاں کتنی اجازتیں ہیں، کتنی سختیاں ہیں. اور میں نے کہا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی چیز میں غلط کر رہی ہوں قرآن اور حدیث کے نقطہ نظر سے، تو میں یہاں کھڑی ہوں، مگر باہر جا کے مت کہنا، جو کہنا یہی کہیے، مجھے ہی کہیے.
تو اس طرح کے بہت سارے تجربات کیے. اور پھر ہماری بچیوں کو آفر آنے لگی. اٹلی سے آفر آئی ہماری فیشن ڈیزائنرز کو کہ ان کو یہاں بھیج دیجیے ہائر کورس کے لیے. جرنلزم کے لیے جرمنی سے آفر آئی لڑکیوں کو. تو یہ مجھے ایک اچیومنٹ محسوس ہوتا رہا اور میں دن اور رات کام کر رہی تھی, بہت زیادہ محنت کی اس پہ. ہمیں ٹیکنیکل پر جو ڈائریکٹر, یہ ٹیکنیکل جو منسٹری آف ٹیکنیکل یہ ہے انسٹیٹیوٹ, اس نے ہم کو ایوارڈ دیا, صابو صدیق کو ایوارڈ دیا کہ آپ خواتین کے لیے بہترین کام کر رہے ہیں. تو یہاں تک کی کہانی میں یہ بتاؤں گی آپ کو کہ اس میں تو اسی وقت یہ فاؤنڈیشن اقرا جڑا. اسی زمانے میں یہ اصل میں جو اقرا کے جو فاؤنڈر ہیں وہ میرے جیٹھ ہیں, ڈاکٹر عابد اللہ غازی, ڈاکٹر تسلیمہ غازی میری جٹھانی ہیں, بھابھی. تو یہ لوگ چاہتے تھے کہ انڈیا میں لانچ ہو, لیکن مجھے کبھی خیال نہیں, میں کبھی سمجھتی ہی نہیں تھی کہ میں کر سکتی ہوں یہ کام. یہ آہستہ آہستہ جو اچیومنٹس ہوئے اس کے بعد مجھے احساس ہوا کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا پرابلم جو ہندوستان میں ہو رہا ہے وہ ایک تو دین سے لا علمی ہے. کہ یہ سب جو مصیبتیں آتی ہیں, تو قریب جا کے جب میں ان کے جھوپڑوں میں گئی اور ہم نے ریہیبلیٹیشن کا ان کا کام کیا تھا امن کمیٹی کے ذریعے سے, 400 فیملیز تھیں. تو اس میں ہمیں سپورٹ ملا ٹاٹا انسٹیٹیوٹ کا اور یہ نرملا نکیتن کا اور ٹائمز آف انڈیا اور مڈ ڈے انقلاب, اور سب نے پیسہ دیا. کئی 2 کروڑ کے قریب جمع ہوا تھا پیسہ. تو یہ کرنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ ان میں اتنی کمی ہے کہ انہیں کلمہ تک صحیح نہیں آتا. تو مجھے مطلب یہ خود بخود یہ ایک احساس ہوتا چلا گیا کہ ہم 10 کام کریں لیکن اگر دین ان کا باقی نہیں ہے اور یہ دین پر نہیں ہے تو یہ بھی تو ہماری ذمہ داری ہے. تو اسی طرح مطلب میرا اپنا ذاتی طور پر ہمیشہ یہ مزاج ہے, میں سوچتی ہوں کبھی کبھی, اور کہتے بھی ہیں مجھے گھر والے کہ ہر مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھ لیتی ہو کہ میرا مسئلہ ہے, مجھے ہی کرنا ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اسی سے کام بھی ہوتا ہے. انسان جب یہ سوچتا ہے کہ مجھے ہی کرنا ہے, کوئی نہیں کر رہا ہے, تب وہ اپنی جی جان لگا دیتا ہے اس کے اندر. تو اس میں میں نے اقرا کو لکھا. اب اس کے باوجود کہ وہ میرے عزیز بھی تھے, اقرا کا پروجیکٹ بہت عمدہ تھا, یہ نرسری ٹو ہائی اسکول مکمل کریکولم تھا. تو لیکن یہ کہ ان کی ٹیم آئی, بورڈ کے لوگ آئے, ان کے بورڈ آف ڈائریکٹرز, اور انہوں نے آ کے سید حامد صاحب سے میرے بارے میں پوچھا, اور کئی جگہ, وہ وائس چانسلر تھے اس وقت علی گڑھ کے, یہ لوگ ایلیگیرین تھے. تو سب نے میری تائید کی کیونکہ وہ نیوز میں تو بہت آ چکا تھا پورے ہندوستان میں, یونیورسٹیز میں مجھے بلایا جا رہا تھا. یہ ٹیکنیکل جو تھا اس کے, یہ کیسے آپ نے قائم کیا, کس طرح کیا, کیونکہ وہ اخباروں کا مطلب ایڈیٹوریلز آ گئے تھے, ٹائمز میں آیا, اس میں آیا, انقلاب میں بہت کچھ لکھا گیا تھا. تو پورا ہندوستان جان گیا تھا, ہر روز نیوز آتی تھی, ہر روز نیوز آتی تھی. تو اس کی وجہ سے جب سب نے یہ کہا کہ نہیں, اگر یہ مانگ رہی ہیں تو آپ دیجئے. اور اچھی بات یہ ہے کہ میں نے جیسے ہی اس کو یہاں پر قائم کیا, صابو صدیق میں ہی اس کا پہلا اجلاس ہوا, تو اس میں نے بورڈ آف ڈائریکٹرز یہاں پر بنایا, کتابوں کو ری پبلش کرنے کے لیے. پورا 150 کتابیں ہیں, ان کی ٹیکسٹ بک ہیں, ورک بک ہیں. تو اس کے لیے فنڈ جمع ہونے تھے, یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا میرے سامنے کہ میں چاہتی تھی کہ لوگ اس میں وہ کریں, فنڈ کریں, کیونکہ ہیڈ باڈی تو نہیں کر رہی تھی, وہ تو یورپ دیکھ رہی تھی, 40 ملکوں میں تھا یورپ کے. تو مسئلہ یہ ہوا کہ لوگوں نے کرٹیسائز کرنا شروع کیا. ویسے بھی میں ذرا رہتی تھی کرٹکس میں کہ یہ عورتوں کو بہت ایڈوانس کر رہی ہیں اور یہ کر رہی ہیں, تو میں نے کہا میں سب ہماری عورتیں جو حجاب پہنے ہوئے ہیں اپنا کام کر رہی ہیں, کیا ایڈوانس ہو رہی ہیں. بہت چیلنجز تھے اس میں. لیکن اس کریکولم کے بارے میں یہ ہوا کہ مدرسے میں جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے کیا اس سے الگ ہوگا. میں نے کہا کہ نہیں, یہ بالکل الگ نہیں ہوگا. پھر کچھ مسلک اور جماعت والے لوگوں نے کہا کہ یہ ہمارے لیے مطلب ایک خطرہ انہیں محسوس ہوا, مسلک اور جماعت والوں کو. تو اس میں ہم نے کہا کہ یہ بالکل ایک الگ سسٹم ہے, کسی مسلک یا کسی جماعت کو چیلنج نہیں ہے. اور میں نے ایک پورا سیٹ پبلش ہو گیا تھا, وہ میں نے ساری جماعتوں کے ہیڈز کو بھیجا کہ آپ اس کو ریویو کریے.
ریویو کرنے کے بعد مطلب کسی کا پھر کوئی جواب نہیں آیا اس پر، یا شاید پڑھا ہی نہیں لوگوں نے. تو وہ 45 کتابیں میں نے بھیجی تھی سب کو فری آف چارج کہ آپ اس کو دیکھیے. اور مدرسوں کے لیے اس لیے نہیں کیونکہ ہمارا پلان جو ہے وہ اسکولوں میں لانچ کرنے کا ہے کہ جو بچے دین بالکل نہیں پڑھ پاتے یا رینڈم پڑھ رہے ہیں، کہیں کہیں سے ان کو اطلاع مل جاتی ہے دین کی، انہیں سسٹمیٹک وے میں ہم یہ دین پڑھائیں. تو ہمارا واسطہ اسکولوں سے رہے گا. تو الحمدللہ یہ لانچ ہوا، اور اس کے بعد سب سے پہلا ہمیں جو ایک کال آیا، ہم نے ایک ٹیچرز ٹریننگ پروگرام بھی اس کا تیار کیا. وہ تھا اس کا ٹائٹل کہ ہاؤ ٹو ٹیچ اسلام ٹوڈے. اس میں یہ تھا کہ ہمارے بچے جو ہیں پڑھ رہے ہیں، چاہے مدرسوں میں ہوں یا کہیں بھی ہوں، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہماری سوسائٹیز ریفلیکٹ نہیں کر رہی اسلام کو. وہ ویسا اسلام نہیں ہے جو کتابوں میں پڑھتے ہیں سچے پکے لوگ جو ہوتے ہیں. تو ٹریننگ پوری اس پر تھی کہ بچوں کے اندر انتھوزیازم جگانا، ان کو شوق دلانا، اللہ سے ان کا رشتہ جو ہے وہ محبت کا رشتہ جوڑنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا تعلق قائم کرنا کہ وہ یہ سمجھیں کہ یہ میرے نبی ہیں، کسی اور کے نہیں، میرے نبی ہیں. تو یہ چیزیں ہم ٹرین کرتے تھے ٹیچرز کو. ساتھ میں یہ بھی کہ بھئی ایک ہی کلاس روم میں اگر مسلک اور جماعت کے ڈفرینٹ لوگ ہیں، بچے بیٹھے ہیں، تو اس کو کیسے ہینڈل کریں گے. کوئی کہتا ہے کہ میں نیت یہاں باندھتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں نیچے باندھتا ہوں. تو یہ کہ ان معاملوں میں آپ نہ پڑیں، بچوں سے کہیں کہ جو آپ کے گھر والے، جو آپ کے پیرنٹ آپ کو سکھاتے ہیں وہی کریے. کیونکہ مین چیز جو ہے وہ توحید کا قائم کرنا، رسالت سے ان کو منسلک کرنا، قرآن سے لگانا، اصل چیز یہ ہے. اگر یہ ہو جائے اس کے بعد ہائی اسکول تک وہ پڑھ لیں دین کو، تو اپنی عمر کے مطابق بچہ مکمل عالم ہوگا، وہ انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے. تو آئیڈیا ایک لانگ ٹرم بیسس پر تھا کہ ہم 20 سال بعد اپنے بچے کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں. آج الحمدللہ بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے. 200 اسکولوں میں ہندوستان کے یہ چل رہا ہے، یہ کریکولم آج بھی چل رہا ہے. اور ٹریننگ میں آج تک میں ہی جاتی ہوں، اور ہمارے ساتھ پوری ٹیم ہے جو جاتی ہے، جو کوالیفائڈ ٹرینرز ہیں. اب ایک چیز فائدہ یہ ہے کہ پتہ نہیں آپ لوگ کیونکہ اب لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ بہت فیمس ہو گیا کہ ہوم اسکولنگ پاسبل ہے. جی ہاں. تو کیا لگتا ہے کہ آپ لوگ یہ پورا سلیبس آن لائن لا سکتے ہیں لوگوں کو کہ گھر بیٹھے 10th پاس کر لیں؟ ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے، مگر وہی ہے کہ ہندوستان میں ابھی جو ہندوستان کی آبادی ہے اس میں زیادہ تر بچوں کے پاس یہ اسمارٹ فون بھی نہیں ہوں. جی. تو آن لائن بھی ایسے طبقے کے لیے جو کہیں سے بھی حاصل کر لیتا ہے، کریں گے، لیکن یہ کہ یہ چیز ہے ایک سوال، ان لوگوں کی تعلیم کیسے. تو اب بات کرتے ہیں آپ کے دوسرے آرگنائزیشن یوا کے بارے میں. اس میں بہت سارے لیڈیز جڑی ہوئی ہیں، تو اس کا تھوڑا بریف دیجیے کہ یہ آپ کیسے اٹھایا اور لوگوں کو کیسے فائدہ ہو رہا ہے. یہ بھی مجھے جیسے میں نے کہا کہ میرا مزاج یہ ہے کہ مجھے ہر مسئلہ اپنا ذاتی مسئلہ لگنے لگتا ہے کہ مجھے ہی کرنا ہے. میں ٹیم بناؤں گی، نئی ٹیم بناؤں گی، اور میرے شوہر اکثر کہتے ہیں کہ جتنے کام تم کرنا چاہتی ہو اس کے لیے ایک زندگی کافی نہیں ہے. تو لیکن یہ کہ الحمدللہ مجھے اللہ کی طرف سے برکتیں نظر آتی ہیں. مطلب میں نہیں جانتی کہ کیسے کام ہوتے ہیں، لیکن جو کام شروع کرتی ہوں اس میں ایسی غیب سے مدد آنے لگتی ہے کہ مجھے یہ چوز کرنا پڑتا ہے کہ میں اس کو پہلے لوں یا اس کو پہلے لوں. یہ اپورچونیٹیز، مواقع جو ہیں. آئیوا بھی میں نے اسی مد میں قائم کیا کیونکہ میں پرسنل لاء بورڈ کی ممبر رہی ہوں 20 سال کے قریب، اور اس میں میں نے 1994 میں ایک نکاح نامہ ڈرافٹ کیا تھا جو ہندوستان کے ٹاپ کے علماء کو پیش کیا کہ مسلم عورتوں کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے یہ ایک مشروط نکاح نامہ اگر ہم سائن کروائیں عورتوں سے تو ان کے زیادہ تر مسئلے جو ہیں وہ ود ان کمیونٹی حل ہو جائیں گے. یہ سن 94 میں نے پیش کیا تھا. تو وہ تو چلتا رہا 10 سال تک معاملہ، لیکن اندازہ مجھے یہ ہوا کہ یہ بھی یعنی سطحی
چیزیں ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ ہوتے کیوں ہیں, جھگڑے کیوں ہوتے ہیں, طلاقیں کیوں ہوتی ہیں, حقوق کیوں نہیں مل رہے ہیں. تو ایک تو جہالت ہے, مذہب سے بھی جہالت, اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ کہ غربت ایسا ایک قرض ہے. کہتے ہیں کہ بھئی وہ انسان کو انسانیت کی اپنا جو اس کا سٹیٹس ہے اس سے گرا دیتا ہے. حقوق کی عدم ادائیگی جب اس وقت ہوتی ہے جب انسان جو ہے وہ اپنے منصب کو نہ پہچانے. تو اس میں مجھے یہ ہوا کہ یہ غریب طبقہ ہے اور ان کی لڑائیاں اپنے ساسوں سے ہوتی ہیں, ہسبینڈ سے ہوتی ہیں. ہسبینڈ کبھی شراب پی کے آ رہے ہیں, کبھی اب کما نہیں رہے ہیں, تو ان کے اوپر جو بوجھ ہے زندگی کا, وہ سارے خدمتیں کرنے کے بعد بھی یہ اپنے لیے نہ ان کے پاس پیسہ ہے, نہ اپنے بچوں کے لیے پیسہ ہے کہ یہ بچوں کو تعلیم دلا سکیں. دوسرا اس کا پہلو یہ تھا کہ زیادہ تر ہم نے ہندوستان بھر میں دیکھا کہ زیادہ تر ان کے جو پروڈکٹ ہیں, مسلمان عورت جو ہے وہ ہینڈی کرافٹ میں بہت ماہر ہے, بہت ساری آرٹس اس کو آتی ہیں, اور یہ بہت بڑا اسیٹ ہے جس کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے غربت کو دور کرنے کے. اسی چیز کو میں نے فوکس کرنا شروع کیا, اور اس میں یہ تھا کہ جو کچھ یہ بناتی ہیں آرٹس جو ان کی ہیں وہ سیل نہیں ہو رہی. تو وہ کیوں نہیں سیل ہو رہی؟ مالز میں جا کے دیکھا کہ وہ ایک طرف پڑی ہوئی ہیں وہ چیزیں, ایمپوریم ہیں, اس میں اکا دکا لوگ آ رہے ہیں. آج کل جو ہے وہ ہر چیز آن لائن بھی ہو گئی, تو ان کا فارینرز کا آنا بھی بند ہو گیا. سیاحوں کا جو لیتے تھے ان کو چیزوں کو, لیتے بھی تھے تو ان کو دینے والے نہیں تھے لوگ. ایکسپورٹر ان کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے, وہ 20-30 روپیز پر ڈے پر ان سے چیزیں بنوا رہا ہے اور خود کما رہا ہے. تو وہ سارے سمجھنے کے بعد مسائل کو ہم نے یہ کیا کہ ہم نے ان کی جو آرٹس ہیں, پرانی آرٹس ہیں, ان سے نئی چیزیں بنوانی شروع کی, ماڈیفائی کیا پروڈکٹس کو, اور کوالٹی بھی امپروو کی. پھر یہ کہ کلر اسکیم جو ہیں, انڈیا کی کلر اسکیم الگ ہوتی ہیں, فورن میں جو جاتی ہیں چیزیں ان کی الگ کلر اسکیمز ہوتی ہیں, تو ہم نے وہ کرنی شروع کی جو ایلیٹ کلاس میں سیل ہوتا ہے. یہ کرتے ہوئے ہمیں یہاں پر جو یو پی ہینڈی کرافٹ ایمپوریم ہے اس نے ہمیں جگہ دی بمبئی میں, اور 8 سال ہمارے پروڈکٹ 60% ابو پرائسز پر وہاں سیل ہوئے, 60% پہ. تو آئیڈیا یہی تھا کہ جب کوالٹی امپروو ہو جائے گی, چیزیں اچھی بنیں گی, تو پھر ایک جو طبقہ افورڈ کر سکتا ہے اسے ہائی پرائسز وہ لے گا, تو ہم ان کو زیادہ پیسے دیں گے اور ان کی ارننگ زیادہ ہوگی. دوسرا ایک پوائنٹ یہ تھا کہ وہی ٹائم ہے جو 3-4 گھنٹے ان کے پاس بچتے ہیں گھر کے کام, بچوں کو سب دیکھنے کے بعد, اس میں یہ یا تو کلپس بنا رہی تھی یا چوڑیوں کے اوپر نگ لگا رہی تھی, چھوٹے موٹے کام, اور سارا دن کے اندر انہیں 20 سے 21 روپے مل رہے تھے. یہ ہم نے نوادہ بہار تک جا کے دیکھا جہاں اگربتی کی سب سے بڑی انڈسٹری ہے کہ 100 اگربتیاں بنانے پہ 7 روپے ملتے ہیں, تو دن بھر میں وہ 300 بنا پاتے. بمبئی تک یہی حال تھا. بہرحال ابھی بھی ہے, ظاہر ہے ہم تو پورا کیٹر نہیں کر پا رہے ہیں, یہ بھی لمیٹڈ ہی ہے ہماری تعداد, ہم جتنا کر سکتے ہیں, لیکن میں آئیڈیا دینا چاہتی ہوں کہ لوگ اس کو کیسے گرو کریں اور ساتھ میں مل کے کام کریں. تو اس سے نتیجہ یہ ہوا کہ ہمیں پروڈکٹ اچھا ملنے لگا, اس کی پذیرائی ہوئی, اور جہاں کی جو آرٹ تھی, جیسے جوٹ انڈسٹری ہے, جوٹ کے ہم نے پردے بنوا دیے اور نئی نئی چیزیں بنوائیں. تو اس طرح یہ کہ وہ چیز یوٹیلائز ہو, اور جس سے وہ فیملیئر ہیں, واقف ہیں اپنی اس چیز سے, اپنی صنعت سے. تو الحمدللہ اس سے جڑتی چلی گئیں لیڈیز. اور اب یہ ہے کہ اس میں کوآرڈینیٹرز ہیں ہمارے, اور جو جہاں کا گروپ ہے وہاں کا, وہ ہم کوآرڈینیٹر سے ٹچ میں رہتے ہیں, ہم انہیں گائیڈ کرتے ہیں, بتاتے ہیں کہ یہ ریکوائرمنٹ ہے, یہ چیز بنوائیے, فلاں فلاں کام کریے. تو اس طرح کرتے کرتے 150 آئٹمس ہو گئے اس وقت. تو اب اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ تھا, یہ سمجھ میں آتی نہیں لوگوں کے کہ بھئی کیسے ہو سکتا ہے کہ 150 آئٹمس میں ڈیل کریں. لیکن ہمارا جو پروگرام ہے وہ اس طرح ہے کہ ہم مارکیٹنگ سارا اپنے ہاتھ میں نہیں رکھتے ہیں, اس میں مارکیٹنگ کمپنیز ہیں جو لے رہی ہیں. امیزون پہ بھی ہم نے لاسٹ ایئر سے شروع کیا, ابھی بہت تھوڑے سے آئٹمس ہیں,
امیزون پر. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے پروڈکشن پر دھیان دیں یا مارکیٹنگ کریں. تو وہ ہماری فیلڈ بھی نہیں. میں اپنے آپ کو, بلکہ آج کل جو ہے میرے لیکچرز ہوتے ہیں اس پر کہ مطلب انٹرپرینورشپ پر, بزنس مینس کے جو کانفرنسز ہوتے ہیں اس میں بلاتے ہیں, لیکن پھر بھی میں سمجھتی ہوں وہ شاید اس لیے بلاتے ہیں کہ انہیں یہ لگتا ہے کہ جو بالکل اناڑی طبقہ ہے بزنس سے, جو واقف نہیں ہے, اس کو کیسے ساتھ میں منسلک کیا جائے, کس طرح اس کو اٹھایا جائے. تو لیکن پھر بھی میں اپنے آپ کو بزنس وائز بالکل پرفیکٹ نہیں سمجھتی, اور یہ چاہتی ہوں کہ جو کمپنیز اسٹیبلش ہو رہی ہیں, جو انٹرپرینورز ہیں, وہ اس کو پروجیکٹ کو لے کے اٹھیں. میں صرف مینوفیکچرنگ پر فوکس کروں. تو یہ الحمدللہ یہ ایک کامیاب پروجیکٹ ہے, اور اس کو لندن میں اور امریکہ میں, ٹرکی میں ہماری ایگزیبیشن ہوئی. اب اس بار جو ہے میں کنیکٹ کر رہی ہوں دوسرے کنٹریز کی جو وار زون ایریاز ہیں وہاں کی لیڈیز کو, کیونکہ اس کا فل نام جو ہے, پورا نام اقرا انٹرنیشنل ویمنس الائنس. تو میں یونائٹ کر رہی ہوں لیڈیز کو کہ آپس میں بزنس کریں. تو اس میں فرسٹ ہماری جو ابھی ایک انٹرنیشنل ہوئی ہے وہ ایک حلال ایکسپو میں ہوئی ہے حیدرآباد میں. پھر ایک انٹرنیشنل یہاں بمبئی میں بھی ہوئی, جس میں 10 اسٹال ہمارے تھے, حیدرآباد میں بھی یہاں بھی. تو یہ ہے کہ اس میں ہمیں جو ہے ہمارے پورے گروپ کو جو ان کے اسٹال تھے وہ 1.5 لاکھ کا اور 75,000 کے اسٹال تھے, لیکن ہمیں انہوں نے فری آف چارج اسٹال دیے. اب الحمدللہ یہ ملیشیا میں ہونے والا ہے, وہاں جائیں گے. اور اسی طرح لوگ ہمارے اپنے پورٹل پر ڈال رہے ہیں پروڈکٹس. ایک کریسو کے نام سے ہے جس نے اپنے پورٹل پر ہمارے پروڈکٹس لیے ہیں آئیوا کے, وہ باقاعدہ اس کی فوٹوگرافی ہوئی ہے پروفیشنل, اور انہوں نے, وہ ای کامرس والے لوگ ہیں, انہوں نے ڈالا. تو ایسے آفرز آ رہی ہیں. الحمدللہ, مطلب انشاءاللہ یہ بہت گرو کرے گا اور بہت سارے لیڈیز کو بہت فائدہ ہوگا. بس دعائیں چاہیے سب کی بہت. جی, آپ سے اور ایک جگہ آپ جڑی ہیں جو AIMMM ہے, تو اس میں آپ کیسے جڑی؟ یہ الیکشن ہوا اور اس میں میرے والد صاحب, یہ سن 60 سے جو ہے یہ قائم تھی آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت, علماء کی بیسیکلی علماء کی تنظیم رہی ہے. اس میں علماء ہی اس کے پریزیڈنٹس رہے ہیں, اور میرے والد صاحب مولانا سالم قاسمی جو دارالعلوم دیوبند کے وائس چانسلر تھے, تو وہ 30 سال اس کے پریزیڈنٹ رہے. اس کے بعد جو ہے وہ اس میں نوید حامد صاحب آئے اور میرا نام پیش ہوا, اور میرا نام, مجھے تقریباً 56 ووٹس مجھے ملے. تو وہ سب خود ہی کر رہے تھے, پھر میں اس میں آ گئی, اور پھر انہوں نے نیکسٹ ایئر مجھے وائس پریزیڈنٹ اس کا مقرر کیا. تو یہ ایک ایڈ ہاک کمیٹی ہے تمام NGOs کی پورے ہندوستان کی. اس میں مشورہ ہوتا ہے جب بھی مسلمانوں کے کوئی بھی مسئلہ ہو, سیاسی ہو, سماجی ہو, اور اس میں اتفاق رائے سے اپنا اوپینین دیا جاتا ہے, وہ پبلش ہوتا ہے. تو میں اس میں مطلب میری خوش نصیبی ہے کہ میں اس میں پہلی خاتون آئی اور وائس پریزیڈنٹ پوسٹ پر پہنچی میں. اور ایک اور القدس فاؤنڈیشن ترکی کا ہے, یہاں بھی آپ بھی ہیں, تو یہاں کیا رول ہے؟ یہ القدس کے نام سے ہے, بیت المقدس کے حفاظت کے لیے یہ قائم ہوئی ہے. یہ تقریباً 49 کنٹریز کی ایک کولیشن ہے, القدس کولیشن, انٹرنیشنل کولیشن. اس کی تقریباً 3 سال پہلے ایک ویمن ونگ بنی ہے, اور اس میں مجھے لیا, جس میں 29 کنٹریز ہیں. تو اس میں ہندوستان کی نمائندگی کے لیے مجھے اور یہاں پہ شامل کیا گیا. تو اس میں ہم پورے دنیا سے خواتین اس میں شریک ہوتی ہیں, اور ان کے جو حالات ہیں, ان کے جو معاملات ہیں, اور خاص طور سے ہیومینیٹیرین ایشوز جو ہیں, ان کے جو فوڈ ہے اور کھانا پینا اور بیسک بنیادی چیزیں جو ہیں اس پر,
عورتوں کی طرف سے آواز اٹھانا کہ جو ظلم ان پر ہو رہا ہے یہ نہ ہو، اور بچے جو ہیں ان کی تعلیم اور تربیت، تو اس میں فنڈز کا بھی کلیکٹ کرنا ہوتا ہے اور ان کو پہنچانا ہوتا ہے، اور اس کے بعد ان کے جو معاملات ہیں ان کو پھیلانا ہوتا ہے. یہ تمام کام ہیں، مشورے ہوتے ہیں اس کے اندر کہ کس طرح آگے بڑھائیں. جیسے میں یہی کہہ رہی ہوں کہ میں نے وہاں پر یہی پروپوزل رکھا کیونکہ میرا جو ایک ظاہر ہے کہ دینی نقطہ نظر سے القدس جو ہے وہ ہر مسلمان کے دل سے قریب ہے، بیت المقدس، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کے لیے جو خدمت ہم کر سکیں وہ ہم کریں. لیکن اس وقت مجھے لگتا ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے ابھی ہیومینیٹیرین ہو گیا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ جو طریقہ کار ہے کام کرنے کا اس میں ابھی تک وہ اسی جذبے کو، ایک دینی جذبے کے تحت ہی وہ منظر عام پر آتا ہے. جذبہ تو ہے اپنی جگہ، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس سلسلے میں ہمیں ہیومنسٹ کو کال کرنی چاہیے جو ہیومن رائٹس پہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ مسئلہ اس سے آگے نکل گیا، اور وہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کوئی بھی ہو سکتے ہیں، دوسری قوموں کے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہم اس طرح کال نہیں کر رہے ہیں. تو میں ان پر مسلسل یہی اصرار کر رہی ہوں. تو بہرحال وہ سمجھ رہے ہیں، وہ ویلیو بھی کرتے ہیں بہت عزت کے ساتھ. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میرا جو پیپر ہوتا ہے جس میں انٹرنیشنل لاز کے بارے میں بھی بات کر رہی ہوں کہ انٹرنیشنل لاز جو ہیں وہ بہت تبدیل ہو چکے ہیں، وہ پہلے جیسے نہیں رہے ہیں. آپ کو اس کو پڑھنا ہوگا، آپ کو انہیں کنیکٹ کرنا ہوگا، آپ کو ہیومنسٹ کو کال کرنا ہوگا جو ایکٹیوسٹ ہیں. اور یہ ہم دیکھ کے آئے ہیں سب جگہ کہ مطلب دنیا کی تقریباً 26 کنٹریز میں گئی ہوں جس میں انٹرنیشنل کانفرنسز ہوتی ہیں. تو لوگوں کی اپروچ کیا ہوتی ہے ایشوز کے تھرو، آپ اسے کس طرح پریزنٹ کر رہے ہیں، یہ بہت اہم بات ہے. آپ چیختے رہیے، کہتے رہیے کہ میرا اسلامی مسئلہ ہے، لیکن دوسری دنیا کیوں اس پر توجہ دے گی؟ یہ بتائیے، یہ سارا چیز آپ کرتی ہیں، آپ کا دن کا کتنا گھنٹہ اس میں جاتا ہے؟ میں فل ٹائم یہی کام کرتی ہوں. رات کو 2:30 بجے بھی مجھے کوئی خیال آیا تو میں اٹھ کے لکھنا شروع کر دیتی ہوں کہ مجھے یہ کرنا ہے. اور صبح کو سویرے فجر کے بعد میرا زیادہ تر لکھنے کا کام ہوتا ہے، تو میں سوتی نہیں پھر. اب یہ اس کے علاوہ اور کچھ ہے جو میں نہیں جانتا ہوں؟ ایک چیز یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن نے مجھے انوائٹ کیا 2 سال پہلے، اور اس میں ایک GDF ہے، گلوبل ڈائیلاگ فاؤنڈیشن، جو آسٹریلیا بیسڈ ہے، ہیڈ باڈی آسٹریلیا میں ہے. تو 22 کنٹریز میں یہ ہے. تو میں گئی وہاں پر اور مجھے اندازہ یہ ہوا کہ پوری دنیا سے صرف 2 مسلمان تھے وہاں پر. اب یا تو وہ لوگ کال نہیں کرتے ہیں مسلمانوں کو، یا یہ کہ مسلمان خود نہیں جاتے ہیں. تو میں نے جب مسلمانوں سے پوچھا تو مجھے یہ جواب یہ ملا کہ یہ مطلب امریکہ کا ایک پیس فیس ہے. میرا ان سے جواب یہ تھا کہ سو واٹ، کیا ہوا، ہونے دیجئے، پیس فیس ہے، وہ اپنا کام کر رہے ہیں. لیکن اگر ہم نہیں جائیں گے تو دنیا کو پتا کیسے چلے گا کہ یہ کام مطلب لوگوں تک پہنچانا. اور میں واقعی گئی اور وہاں پر ہمارا پورا ایک کہنا چاہیے ٹیم جو تھی GDF کی وہ بیٹھی، اور ہم نے ایک الگ روم میں اپنی کانفرنس کی، اور اس میں ہم نے سارے ہیومینیٹیرین ایشوز اور پیس اور یہ ساری جمع کی ایک ساتھ، اور ہم نے اس پہ بات کی. تو UN کے جو ڈائریکٹرز تھے وہ آئے سننے کے لیے. ہمیں نہیں بتایا کہ وہ لوگ آئے ہیں، کہ ہم نے انویٹیشن لے کے پوری 2000 ڈیلیگیٹس تھے ان میں ایک دن پہلے ڈسٹریبیوٹ کیا تھا ہم نے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ کام جو ہے انہوں نے اس کی پذیرائی کی، اور یہ کہا کہ یہ وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ آپ خدمت کریں. کون منع کرے گا خدمت کرنے کو؟ کون منع کرے گا؟ کون سی قوم منع کرے گی؟ کوئی نہیں کرتی. اور اس کام میں سب آ جاتے ہیں ساتھ میں. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر جگہ آپ کو اسلام کی پیروی کرنی ہے، اسلام کو پیش کرنا ہے. اسلام کی پیروی کا طریقہ ہوتا ہے، ایک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ جو ہیں، جو ہیومینیٹیرین ایشوز ہیں، جس لوگوں کی خدمت کرنا، قوموں کے لیے کھڑا ہونا، یہ بھی تو ہماری ذمہ داری ہے. ایز اے امت ہی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کی خدمت کے لیے کھڑے ہوں. دنیا فقر دنیا میں بہت جگہ پھیلا ہوا ہے، تو ہمیں اس معاملے میں بھی صرف مسلمانوں کے لیے فوکس نہیں رہنا. نہ میں کرتی ہوں، میری آئیوا کے اندر بھی بہت سارے غیر مسلم ہیں، جماعتیں ہیں، تنظیمیں ہیں ساتھ میں جڑی ہوئی. میں نے ہمیشہ اسی طرح کام کیا. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ خود سے مجھے بلا کر اور یعنی اپنی طرف سے ہمیں آنر کرتے ہیں، اپنی طرف سے ہمارے لیے راستے بناتے ہیں. بلکہ مجھے آئیوا کی
کے لیے انٹرنیشنل ایوارڈ ملا GES سمٹ میں. جی وہ ایک ہندو لیڈی کی نامینیشن پر ہوا ہے. اچھا میں نہیں جانتی تھی, وہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں کام کرتی تھی. انہوں نے ساری میرے سے انفارمیشن کلیکٹ کرتی جا رہی ہیں, مجھے نہیں معلوم. انہوں نے کہا مجھے ایک پیپر کہیں پریزنٹ کرنا ہے, تو مجھے آرگنائزیشن کا کیا طریقہ ہوتا ہے وہ بتائیے. میں بتاتی چلی گئی انہیں. پھر ایک دن ان کا کال آیا کہ آپ کو سلیکٹ کر لیا گیا ایک انٹرنیشنل ایوارڈ کے لیے. رائٹرز اینڈ جرنلسٹ ایسوسی ایشن UN کی, اس نے بلایا لاسٹ ایئر, اور اس میں ان کا سوال یہ تھا کہ جو مذہبی ذہن کی خواتین ہیں, یہ خاص خواتین کے لیے تھا, ساری قوموں کی خواتین, کہ وہ دنیا میں پیس بلڈنگ کے لیے کیا کر سکتی. تو یہ کتنا اچھا اسپیکٹ تھا. اب UN کا وہ چیپٹر اگر آپ ایک طرف رکھ دیں, پھر یہ سوچیں یہاں اگر آپ نہیں ہوں گے تو پھر نمائندگی آپ کی ہوگی ہی نہیں. اس اسٹیج تک ہماری بہنوں کو, ہماری بچیوں کو اس اسٹیج تک آنا ہے کہ وہ دنیا میں اپنا پیغام پہنچا سکیں ریشنلی. دنیا سمجھتی ہے, سب سمجھتی ہے. اب میں تو حجاب میں رہتی ہوں, ہمیشہ اسی طرح نمائندگی کرتی ہوں. کبھی کسی نے مجھے کچھ نہیں کہا, کیونکہ وہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ حجاب کے اندر کون ہے, ان کے جذبے کیا ہیں. تو اگر ہم سب کے لیے کھڑے ہیں تو وہ ویلکمنگ ہے, دنیا ویلکمنگ ہے. اور اس وقت یہ جو اس وقت دور ہے, یہ میں کہوں گی کہ یہ ہیومنسٹ کا دور ہے. پولیٹیکل پارٹیز بھی ہار گئی ہیں, ان کے جو بھی ایجنڈے تھے اس میں ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ خود غرضی جو ہے اس نے ان کو نیچا دکھا دیا. لیکن اب جو اگلا دور ہے وہ ہیومنسٹ کا دور ہے. جو لوگ خدمت کے لیے کام کر رہے ہیں ان کو لائے گی دنیا اوپر, لا رہی ہے. تو اس وقت مسلمانوں کو خاص طور سے اس بارے میں سوچنا, اور لیڈیز کا جو پہلو ہے وہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ان کی گودوں میں نئی نسل پروان چڑھ رہی ہے کہ کس ایجنڈے کے تحت وہ پال رہی ہیں اپنے بچوں کو. کیا ان کے ذہن میں ہے کہ یہ 20 سال بعد یہ بچہ کیا بنے گا؟ کچھ ذہن میں ہے ان کے؟ ایسے ہی تو کوئی کام نہیں کرتا ہے, اپنی ایک چھوٹا موٹا پلان بھی نہیں بناتا انسان. اولاد کی تربیت ایسے کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ یہ نہ سوچے کہ اس کو کس مقصد کے تحت, اس کو اللہ کا جو مقصد ہے وہ پورا کرنا, اور اس میں دنیا کی جو چیزیں ہیں اس میں کس طرح ہمیں ضم کرنا, کلب کرنا, وہ بہت امپورٹنٹ. بلکہ میں نے جو ہمارے ساتھ یہ انٹرنیشنل کولیشن میں جو لیڈیز ہیں, ان میں تقریباً 8 لیڈیز کا نام میں نے UN میں پریزنٹ کیا ہے. ساری مسلمہ ہیں, حجاب کرنے والی عورتیں ہیں, پوری دنیا کی پارلیمنٹیرین ہیں, اور کیا کہتے ہیں بڑے بڑے عہدوں پہ اکیڈمیشنز ہیں. ان کا جائیے آئیے, کوئی خطرہ نہیں ہے انشاءاللہ. تو آخر میں ایک چیز آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ انڈیا میں مسلمانوں کی جو چھبی بنائی گئی ہے, اور جو چھبی ایسی بنتی جا رہی کہ اس ٹائپ کے لوگ ہیں, اس کے پیچھے کیا لگتا ہے کہاں ہم چوک گئے کہ لوگ اس نظریہ سے ارے یہ تھوڑا الگ ٹائپ کے لوگ ہیں, مکس نہیں ہوتے ہیں, اور اپنے مذہب کو زیادہ توجہ ڈالتے ہیں, اور لوگوں کے بیچ میں جو نفرتیں پھیلائی گئی, تو یہ کیسے لوگ اس کے اوپر کامیاب ہو گئے اور ہم چوک گئے کہ ہم اپنی جو اوریجنل چھبی تھی اس کو دکھا نہیں پائے؟ بہت اچھا آپ کا سوال ہے, یہ بہت ریلیونٹ ہے. دیکھیے مجھے ایک چیز یہ محسوس ہوتی ہے کہ ہندوستان میں جو دوسری قومیں ہیں وہ 1000 سال سے ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں, جی لیکن کبھی ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ ان کی سائیکالوجی کیا ہے, وہ اسلام کو کیا سمجھ رہے ہیں, ہمیں کیا سمجھ رہے ہیں. کیوں کوشش نہیں کی؟ ان کی زبان ہمیں نہیں آتی. ہمارا جو دینی طبقہ ہے اب آ کے تھوڑا بہت مجھے دیکھ رہی ہوں کہ وہ سمجھنے لگے ہیں, لیکن یہ بہت ہی ایک کہنا چاہیے کہ کی پوائنٹ ہے کہ جب آپ کسی کی زبان سمجھتے ہیں اور اس کی زبان میں آپ بات کرتے ہیں تو اسے بڑی خوشی ہوتی ہے, میری زبان بول رہا ہے, اور اس سے قربت پیدا ہوتی ہے. اسی لیے دارالعلوم دیوبند میں جب قائم ہوا تھا تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے سنسکرت لانچ کی تھی, جو بعد میں ہٹ گئی. اگر وہ رہتی تو میرے خیال سے ہمارا یہ رشتے دوری کے نہ ہوتے. اور اسی طرح
ہم نے اپنے آپ کو بہت ہی تنگ نظر بنا لیا. اسلام کی جو وسعت ہے، اسلام تو ایک یونیورسل پیغام دے رہا ہے، یونیورسلزم کی بات کر رہا ہے. اور خاص طور سے اگر اس میں ایمان مفصل اگر ہم پڑھیں، کیسی عجیب و غریب بات ہے کہ وہ پڑھنے سے ہی انسان کا دماغ کھل جاتا ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے ان پر ہمارا یقین ہے. ظاہر ہے ان کی قوموں سے ہمارا رشتہ ہوا. جتنی کتابیں آئی ہیں قرآن سے پہلے وہ بھی اللہ کی بھیجی ہوئی کتابیں ہیں، وقتی تھیں، لیکن یہ کہ رشتہ تو بنا کچھ نہ کچھ. اس رشتے کو ہم نے کیوں نہیں سمجھا؟ اللہ نے تو قائم کیا. اور اللہ نے جو سورہ حجرات کی آیت ہے کہ ہم نے تمہیں مختلف قوموں میں اس لیے بانٹ دیا تاکہ تمہاری ایک آئیڈینٹی رہے، پہچان رہے، لیکن تم میں مجھ سے قریب سب سے زیادہ وہ ہے جو تقویٰ پر ہے. تو گہرائی میں ہمیں جانا چاہیے. ہم نے قرآن کو بھی سمجھ کے نہیں پڑھا، اور قرآن کو پڑھتے تو ہمیں وہ سارا چینلائز ہو جاتی ہیں چیزیں. تاریخ ہے اور دور ہے، موجودہ دور ہے، اور ورکنگ ہر زمانے میں لوگوں کی سائیکلوجی بدل جاتی ہے. ہر 10 سال کے اندر لوگوں کی سائیکلوجی بدل جاتی ہے. ماڈرنزم آتا ہے، اس کو اڈاپٹ کرتا ہے انسان، اور اسی طرح لوگوں کے سوالات بھی بدل جاتے ہیں. اگر آپ اس کے لیے تیار نہیں ہیں کہ جو دوسری اقوام آپ سے سوال کر رہی ہیں اور آپ اس پہ چراغ پا ہو رہے ہیں، تو یہ خود علم کی کمی کی دلیل ہے. اگر آپ کے پاس علم ہے تو آپ کے پاس جواب ہونا چاہیے، اور علم قرآن کا ہونا چاہیے، قرآن کا ہونا چاہیے، وہ ضروری ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ یورپ میں تصویر بالکل الٹی ہے. وہاں 30-40 سال سے لوگ جا کے رہے، دوسرے ملکوں سے جا کے رہے، لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ وہ وہاں پر ایک ویو لینتھ مل رہی ہے، لوگوں کی ذہنی سطح جو ہے مل رہی ہے. وہ بھی انجینئر ہیں، یہ بھی انجینئر ہیں، یہ بھی ڈاکٹر ہیں، وہ بھی ڈاکٹر ہیں. تو سوالات کا معیار بھی ایک ہی ہے، جواب بھی وہی ہے، اسی طرح دیے جا رہے ہیں، ساتھ میں کام کر رہے ہیں. تو آج 30 سال بعد جو تصویر ہے وہ یہ کہ وہاں تیزی سے اسلام کی سمجھ پیدا ہوئی لوگوں میں، اور لوگوں نے اسلام کو قبول بھی کرنا شروع کیا. ہندوستان کے برعکس، ہندوستان اتنی بڑی جمہوریت ہے، تو ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ جو ہمارا اصرار ہوتا ہے، ہمارا جو یعنی یہ ہوتا ہے کہ دین کو جس طرح وہ سمجھتے ہیں. اور دوسرا مسئلہ غربت کا بھی ہے کہ ہمارے گاؤں سے لوگ جو ہیں شاید پہلی نسلیں مدرسوں کی طرف گئیں پڑھنے کے لیے، تو وہ وسعت وہ لا ہی نہیں سکے جو اسلام کا ایک خاصہ ہے، یونیورسلزم اسلام کا. تو کئی فیکٹرز ہیں، اور خاص طور سے میں عورتوں کے بارے میں کہوں گی کہ جو مدرسے ہیں بچیوں کے، میں بلکہ اس پہ لکھ بھی رہی ہوں. ایک مجھ سے راہ اعتدال نے کہ لکھوانے کی کوشش کی ہے کہ مسلمان ملک کی تعمیر و ترقی میں خواتین کا کردار. ابھی تو مردوں ہی کا طے نہیں ہوا کردار، ملک کی تعمیر و ترقی میں عورت کا کیسے ہوگا؟ عورت تو تابع ہیں. لیکن عورتوں کو سوچنا چاہیے، اور جو لوگ ادارے چلا رہے ہیں، مدرسے جو چلا رہے ہیں، لڑکیوں کے خاص طور سے، لڑکوں کے بھی میں کہوں گی، لڑکیوں کے جو ہیں اس میں یہ طے کرنا چاہیے کہ انسان کی صلاحیتیں جو ہیں اس کی بنیاد پہ فیصلے ہوں، نہ کہ یہ اس کے لیے حفاظت ہے یا نہیں ہے. حفاظت تو اللہ کرنے والا ہے. شریعت کا دائرہ ہے نہیں، شریعت کا دائرہ اللہ نے طے کر دیا، اس نے پڑھ لیا. اب تھوڑا اعتماد بھی کر لیں اس کے اوپر کہ وہ کھڑی ہو اور کچھ کر کے بتائے. میں بھی تو آئی ہوں ایک علمی خاندان سے، مذہبی خاندان سے. تو یہ چیزیں مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ڈیلنگ ہے اور نیٹ ورک بنانے کی بات ہے، اس میں ہماری بڑی کمی ہے. صرف ہم دین پڑھا رہے ہیں لیکن اس کو نئے زمانے کے ساتھ ریلیونس اس کی پیدا نہیں کر رہے ہیں، اس کو منسلک نہیں کر پا رہے ہیں. لوگوں کے سوالات جو ہوتے ہیں وہ ہماری سوسائٹی سے متعلق ہوتے ہیں. سوسائٹی ہماری ریفلیکٹ نہیں کر رہی اسلام کو لیکن ہم جواب جب دیتے ہیں تو قرآن سے دیتے ہیں، حدیث سے دیتے ہیں. سوال یہ کہ سوسائٹی سے ہی کیوں مثال نہیں دے سکتے، آپ لوگ پیدا کیوں نہیں کر پا رہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ گیپ ہے کہیں نہ کہیں، اس کو دور کریں. آپ کا کافی لمبا ٹائم لیا، لیکن لاسٹ میں ایک سوال اور کروں گا. یہ بتائیں کہ مسلم ہر آرگنائزیشن میں کامیاب ہوا. اگر وہ کنسٹرکشن لائن میں گیا ہے تو اچھی پوزیشن پہ ہے، بزنس میں اچھے پوزیشن پہ الحمدللہ لوگ کر رہے ہیں.
لیکن کبھی بھی مسلم آرگنائزیشن ایجوکیشن کے اوپر ایک کیٹیگری میں کیوں نہیں آ پائے؟ پورے ہندوستان کا اگر آپ جائزہ لیں تو ہمارے پاس مسلم کی ایک اچھی اسکول نہیں ہے جس کو کہا جائے کہ ٹاپ 10 میں آ سکتا ہے، یا کوئی یونیورسٹی نہیں بنی. علی گڑھ کو چھوڑ لیجیے، وہ تو پرانا ہے. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوا. تو یہ کیوں؟ کیا تو پرابلم تھا؟ کیا لگتا ہے؟ ایسا تو نہیں تھا کہ لوگوں کے پاس پیسے نہیں تھے، پیسے ہیں لیکن لوگوں نے اس پہ فوکس نہیں کیا. سیاست میں نہ آنے کی وجہ سے ہمارا ریپرزنٹیشن نہیں ہے کہیں بھی، اور اس کا نتیجہ یہ بھی ہے کہ ہم سروسز میں نہیں ہیں، فورسز میں نہیں ہیں. تو جب آپ مجبور اور بے بس ہو جائیں تب آپ کی خواہش جو ہے اس کو سائڈ میں رکھ دیا جاتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ جذبوں کی کمی ہے، مسلمان بہت چاہتا ہے، اور اس قوم کو جتنا علم سے شغف رہا اور جس زمانے میں ہوا کہ اس زمانے میں قومیں کتنی جاہلیت میں تھیں، اس وقت مسلمانوں نے جو دین کے لیے کام کیا اور علم کے لیے فروغ کیا، تو وہ تو آج تک اس کا استعمال ہو رہا ہے. ماڈرن جو ترقیات ہیں اس میں مسلمانوں کے انہی علوم سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. جی. لیکن یہ ایک کمی مجھے محسوس ہوئی کہ یہ ہے. دوسری چیز یہ کہ جب قومیں جو ہیں وہ اپنا ٹارگٹ طے نہیں کرتی ہیں کہ ان کو کس مقام پر ہونا چاہیے، کس منزل پہ انہیں پہنچنا ہے، تو ان کے سارے کام جو ہیں وہ بے مقصد ڈائریکشن میں چلنے لگتے ہیں. کوئی مقصد نہیں ہے، منزل نہیں ہے. تو نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس نہ پیسے کی کمی تھی، نہ انرجی کی کمی تھی، نہ جذبوں کی کمی تھی. ڈائریکشن لیس ہیں ہم لوگ. اور اس سلسلے میں یہ بھی کہوں گی کہ اکثر لوگ علماء کو ذمہ دار اس میں قرار دیتے ہیں کہ علماء نے گائیڈ نہیں کیا، یہ نہیں کیا. میں کہتی ہوں کہ اگر انہیں ایک طرف آپ چھوڑ بھی دیں علماء کو کہ وہ اپنا جو کام کر رہے تھے وہ انہوں نے بخوبی کر لیا، جو ان کا کام تھا وہ کیا. باقی یہ تو 4% ہیں، باقی کے جو لوگ تھے وہ کیا کر رہے تھے. اس کا مطلب ہے کہ یہ جنرل بات ہے. یہ جو ایک سائیکالوجی ڈیولپ ہوئی ہے ہندوستان میں خاص طور سے کہ ہم یعنی ایک تو توکل کا ہم نے غلط مطلب لے لیا کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم 5,000 کما رہے ہیں، 6,000 کما رہے ہیں، گندے ایریا میں رہ رہے ہیں تو اس سے نکلنا نہیں چاہتے. یہ غلط ہے. ہمارا منصب یہ نہیں ہے. اللہ نے جو ہمارے لیے بھی احسن زندگی جینے کے لیے پورے مواقع اور پوری تلقین ہمیں فرمائی ہے، پوری تعلیمات ہمارے پاس ہے کہ ہم زندگی کو بھی اچھے طریقے پر جئیں، جس سے خوشیاں ہوتی ہیں، جس سے انسان کے اندر ایک انرجی آتی ہے، جس کو وہ جوش آتا ہے کہ میں آگے بڑھوں، اوروں کو بھی ہاتھ پکڑ کے تھام کے چلوں. تو وہ چیز نہیں ہو رہی ہے، لیکن ناممکن اب بھی نہیں ہے، اور اب بھی ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. کچھ تنظیمیں ایسی آئی ہیں سامنے کہ جو اس ای ورلڈ کی دنیا میں وہ لوگ اس پوری اپورچونٹی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. جیسے آج آپ اور ہم بات کر رہے ہیں کہ اس میں یہ فزیکل اپیرنس کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم لوگ تو اتنا یہ امیزنگ ورلڈ ہے اس وقت کہ اس کا فائدہ مسلمانوں کو اٹھانا چاہیے. تو میم آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے بہت لمبا ٹائم دیا. آپ کے پاس اتنی چار باتیں ہیں کرنے کے لیے تو پورا دن نکل جائے گا. تو انشاءاللہ کسی اور موضوع پہ، کسی اور ٹاپک پہ آپ سے پھر کنیکٹ کیا جائے گا، اور ضرور یہ بات لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرے گی، زیادہ سے زیادہ لوگ آپ سے جڑیں اور فائدہ اٹھائیں. Please subscribe to our channel to watch the Indian Media Book videos and press the bell icon for notifications.